مرنے کے بعد باڑی کالی ہو جاتی. کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ نیٹ میں زیادہ کھیلتا تھا، سمجھتا تھا کہ لوگ نہیں دیکھتے. نیٹ کی فحاشی سے یہ ہے. ہاں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہ وبال جان ہے پوری زندگی کے لیے. جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا پھر تو کیا ہے، گیا وہ پانی سے. جس کا خاتمہ شر پہ ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم. اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایک دوست نے واقعتاً کیا ہے بڑی درد مندی سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو میں نے پڑھا تھا، جس نے بتایا تھا کہ میں اور میرا ایک دوست بڑے پکے دوست تھے، اور اچانک میرا دوست ایکسیڈنٹ میں چل بسا. پھر جیسے تیسے کر کے باڈی آئی، اور میں بحیثیت دوست کے اس کی باڈی کے ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ دفنا دیا گیا. لیکن اس کی ماں اور میں بہت پریشان رہے. اس وقت جب اس کے دفنانے کے وقت قریب آتا گیا تو اس کی باڈی کا چہرہ سیاہ ہوتا سیاہ ہوتا سیاہ ہوتا، یہاں تک کہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ ماں کے زبان سے نکلا کہ بیٹے تم تو اس کے جگری دوست ہو، آخر ایسا اس نے کیا بد کام کیا کہ اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا. مجھے اس کی ماں سے ڈسکس کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ میں اس کے کرتوت اور کارنامے کہاں سے بولوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کا چہرہ کیوں سیاہ ہوا تھا. وہ دوست کہتا ہے مجھے معلوم تھا، لیکن ماں سے ڈسکس کرنے کی ہمت نہیں تھی میرے پاس کہ میں اس کے بیٹے کے کرتوت کو بتلاؤں. میں نے دفن تو کر دیا اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد بھاگا بھاگا دوڑے دوڑے گا، جو مجھے احساس دلایا تھا کہ اس وجہ سے اس کی پوری چہرہ اور پوری باڈی کیا ہے، کرخت اور کالی ہو چکی ہے. کیوں؟ یہ دراصل ایک پران ویب سائٹ خود چلاتا تھا، اور اس میں خود لڑکیوں کو بلوا کے یہ فوٹوز ڈالتا تھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کی قیمت دیتا تھا. اور ایک کمپنی میں اس نے باقاعدہ رجسٹر کروایا تھا اپنا ویب سائٹ، جس سے اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی. اسی میں کیا وہ بہت بڑا پیسے والا ہوا تھا، اور وہ اگریمنٹ ہوئی تھی زندگی بھر کی. لیکن بیچارہ ابھی پیسہ بھی نہیں دیکھا، ایکسیڈنٹ میں مر کے چلا گیا. مجھے اپنے دوست پہ بڑا رحم آیا، اور ماں روتی روتی کہتی تھی کہ بیٹا تم تو اس کے جگری دوست تھے، میرا بیٹے کے چہرہ ایسا کالا کیوں پڑ گیا مرنے کے بعد. تو میں نے رحم کہا کہ کیا کیا، اس کمپنی کے پاس گیا اور رو رو کے کہا کہ میرا دوست ہے وہ، اور مر گیا وہ، اور تم نے کیا ہے پوری زندگی کے لیے اگریمنٹ لی ہے. اب اس کے بنائے ہوئے ویب سائٹ کو تم چلا کے پیسہ کما رہے ہو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو پیسہ نہیں آئے گا. وہ سیکریٹ اگریمنٹ تھا، وہ مر گیا تو پیسہ نہیں آئے گا. اب کمپنی دینے کے لیے کوئی قانونی کاروائی نہیں ہے کہ کمپنی دوسروں کو دے اس کا پیسہ. اب وہ پیسہ تو کمپنی کمائے گی، لیکن عذاب جاریہ جو چھوڑ کے گیا تھا اس کو عذاب ہوتا رہے گا. تو میں نے اپنے دوستی کے ناطے جا کے اسے کیا ہے ہاتھ پاؤں پکڑ کے کہا کہ وہ مر گیا ہے، رحم کر، اسے پیسہ بھی آنے والا نہیں ہے. اس کی باڑی سیاہ ہو گئی تھی دفناتے وقت، اب تو ذکا رہا ہے اور عذاب اسے ہو رہا ہے. ذرا سا انسانیت ہے کیا؟ بند کر دے، اب تو مر گیا. اس نے کہا کہ دیکھو جی، اصول بات کرتا ہے یہاں پر، وہ زندہ رہتے پر ہمیں بیچ گیا اور ہم اس کو پیسہ دیتے رہے مرتے دم تک. اب تم کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو بند کرواؤ، تو تمہارا کام تم ناپو، ہمارا کام ہم دیکھیں گے. تم کوئی بڑی کیا ہے بہت بڑی ہمدردی جتانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تب مجھے رونا آیا. اسی وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ آرٹیکل کہ اللہ کے لیے میرے دوست کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اس کے بعد، کیونکہ کمپنی نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اس کے ویب سائٹ کو نہیں کھڑاؤں گا. تو اب خامخواہ کیا ہے، کھول کے تو چلا گیا پیسے کے لالچ میں. اب کون کون دیکھ رہا ہے، سب کی غلاظت گناہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے باقاعدہ. بہت سنگین معاملات ہیں مسلمانوں. گناہ ہوتا ہے، چھپے میں کرو کھلے میں کرو، اس کا اثر ہوتا ہے ضرور ضرور. تو اللہ سے ڈرو، اچھی چیزیں دیکھو، اچھے معلومات حاصل کرو، ورنہ بند کرو. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے،
چاہے وہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ لباس سے تعلق رکھتی ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے فحش کا تعلق انسان کی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے لباس سے ہوتا ہے، انسان کے ایکشن سے ہوتا ہے. ایسا لباس نہیں پہنیے جسے پہن کر آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو، چست لباس نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، جیسے ٹائٹ پاجامے پہنے جا رہے ہیں آج کل. یہ بے حیائی کا لباس ہے، حیا نہیں ہے اس میں، کیونکہ پورا انسان کا جو سائز ہے وہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے پورے فگرز نمایاں ہو جاتے ہیں. اور خصوصاً اگر قمیصوں کے چوک لمبے ہیں تو پورے بٹکس تک کا حصہ پورا پورا دکھ رہا ہوتا ہے. یہ حصہ عورتوں کو دکھانا بھی حرام ہے، کہاں کہ مردوں کو دکھایا جائے. باہر سڑک پر انسان اس لباس میں چلے. پھر اسی طرح انسان کی زبان سے گالی گلوچ اور بے حیائی کی باتیں، زنا کی باتیں، فحش گفتگو، وہ گفتگو جو صرف شوہر اور بیوی کر سکتے ہیں وہ کسی نان محرم کے ساتھ کرنا، یہ سب بھی فحش باتوں میں آتا ہے. پھر اس طرح ایسے گانے، غزلیں اور ایسا میوزک کہ جس میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہوں. پھر اسی طرح ان چیزوں کو سیل کرنا اور ایسے لباس تیار کر کے سیل کرنا. مثلا اگر آپ نے بوتیک بنائی ہوئی ہے تو اس میں صرف باحیا لباس سیل کریں. اگر آپ نے بے حیائی کا لباس سیل کیا تو آپ بھی حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ رواج دے رہے ہیں اس کلچر کو. پھر ایسے شو منعقد کرنا کہ جس میں اس کا پورا پورا اظہار کیا جا رہا ہو. تو حیا کا تعلق جو ہے بچپن سے ہے. چھوٹے بچوں کو بھی ایسے لباس نہیں پہنانے چاہیے کہ جن کو پہن کر لوگ ننگے رہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی سخت ہے. فحش گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ کلچر قیامت کی علامت بھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. پھر اسی طرح بےہودہ گوئی کرنے والے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا. میرے والد سمرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسی ٹاک شوز، ایسی گفتگویں، ایسے چٹکلے، ایسے مذاق، ایسے لطیفے جس میں فحش باتیں کی جا رہی ہوں. اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو. تو اس لیے ڈھکی چھپی کھلی کسی بھی طرح فحش باتیں اپنی زندگی سے باہر نکال دے، کیونکہ یہ انسان کے لیے آفت کا سبب ہے. اسی طرح فحش لباس جس میں انسان کے جسم نمایاں ہو، چاہے وہ نیٹ کی چادر ہو یا جارجٹ کے ایسے دوپٹے کے جس سے پورا پورا جسم ڈھلک رہا ہو، یا لباس میں باریک لباس کہ جس کو پہن کے انسان ننگا دکھ رہا ہو، یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے. وہ حدیث پھر دہرا لیجئے جو مسلم کی تھی، جس میں آتا ہے کہ میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی. ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. سر ان کے بختے اونٹنی کے کوہان کی طرح، یعنی اوپر اٹھے ہوئے. کوئی ایسا جوڑا بنانا جو اوپر اسکارف سے باہر دکھے وہ منع ہے. یعنی اگر آپ نے بال سمیٹنے لپیٹنے تو نیچے کریے، نمایاں نہیں ہونا چاہیے. کوہان کی طرح، ہمپ کی طرح اوپر نہیں دکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود مائل ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لمبے فاصلوں تک جا رہی ہوگی. تو اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو ختم نہ کریں. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی، دیکھیے اس کے کلام کی خوبصورتی دیکھیے. یہاں نہیں کہا کہ زنا کے قریب مت جانا چاہے کھلا ہو چھپا ہو. فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گناہ ہوتے تھے شرمگاہ سے، اس میں ایک ہی چیز سب سے معروف و مشہور تھی اور وہ تھی زنا. مطلب ایک شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملنا جبکہ ان کے نکاح نہیں ہوئے، مرد چاہے شادی شدہ عورت چاہے شادی شدہ ہو لیکن ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوئے، یا کنوارے ہو لیکن نکاح نہیں ہوئے، زنا اس کو کہتے ہیں. سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک جس کو کہیں گے، شادی کے علاوہ جو انسان سیکس کرتا ہے یا جیما کرتا ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں زنا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو شرمگاہ کے غلط استعمال اس زمانے میں ہوتا تھا، ہم نہیں جانتے کہاں کہاں، لیکن بہت معروف نہیں لیکن ہوتا تھا، وہ تھا مرد کا مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرنا لواطار. ٹھیک ہے، ہومو سیکشوالٹی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک چیز تھی. لیکن اللہ نے کہا فحش،
نہ زنا کو گنوایا نہ لواطت کو، فحش کہہ دیا. چونکہ فحش لفظ اتنا وسیع ہے، اس کے اندر ہر وہ عمل جو انسان اپنی شرمگاہ سے غلط استعمال کر کے کرتا ہے، سب انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر. زنا آ گیا، قوم لوط والا عمل آ گیا، لواطت جس کو کہتے ہیں ہوموسیکس، وہ آ گیا. اسی طرح جو عورتوں کا عورتوں سے جنسی تسکین پانا وہ آ گیا، انسانوں کا جانوروں سے جنسی تسکین پانا وہ آ گیا. ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کر دیا اللہ نے. تو اللہ رب العزت جانتا تھا قیامت تک کے لیے لوگ فحش الگ الگ مختلف قسمیں اختیار کریں گے، تو کہا فحش، سیدھا ایک لفظ، زنا نہیں کہا. کیا فرما اللہ نے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کے قریب میں مت جانا، کرنا تو دور، ایسے کام بھی مت کرنا جو فحش تک لے جا سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو مت دیکھنا جو فحش تک لے جا سکتے ہیں، ایسی جگہوں پر مت جانا جو فحش کی طرف لے جا سکتے ہیں. تمام چیزیں یاد رکھی. مانو تقربا، قریبی مت جانا، فحش کے قریب مت جانا. مطلب جس کو میں عام زبان میں کہوں، دیکھو بچوں کو ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں سے جا رہے ہیں الیکٹرک پول ہے، اس سے بہت دور جانا، نزدیک بھی مت جانا. چونکہ الیکٹرک پولز بارش کے دنوں میں کبھی کبھار لیک کرتے ہیں کرنٹس، ہے نا. تو ہم بچوں کو تاکید، نزدیک بھی مت جانا، یہ کہیں گے نزدیک بھی مت جانا. دیکھو بیٹے وہاں آگ ہے، نزدیک بھی مت جانا، اس لیے کہ آگ اگر نہ بھی لگے تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے تم کو نقصان ہو سکتا ہے. کوئی انسان ویلڈنگ کر رہا ہے، ایک ویلڈر، تو اس کو دیکھنا بھی مت، اس لیے کہ آپ ویلڈنگ سے دور ہے، لیکن اس نے جو لائٹنگ جو ایمٹ ہوتی ہے نا، جو جس تیز رفتار سے وہ چنگاریاں نکلتی ہے، اس کو اگر آپ کنٹینیوس بھی دیکھیں، دور سے بھی دیکھیں، تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اتنی تیز روشنی دیکھنے کی انسانی آنکھ کو عادت نہیں ہوتی. آنکھ پر ایک جھلی ہوتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے. جو لوگ انجینئرنگ کیے ہوئے یا کبھی ویلڈنگ وغیرہ انہوں نے دیکھی ہے، یا جس کو اس فن کی مہارت پتہ ہے، اگر آپ اس کے اسموک کے نزدیک بھی ہوں گے تو پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کی روشنی سے پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ کیسا بولتے دیکھو وہ ہو رہا، اس کے نزدیک بھی مت جانا. نزدیک تو نہیں بیٹا، دیکھنا بھی نہیں. یہی ہے اس کا معنی، قریب بھی مت جانا. مطلب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم قریب بھی جاؤں گے تو امکانات ہیں ملوث ہو جاؤ. اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں انسان نے کرنے کی نیت نہ کی، بس قریب ہوا اور بس اس میں لگ گیا، قریب گیا اور پھنس گیا، قریب گیا اور بدنام ہو گیا، قریب گیا اور جرم کو کر لیا. ایسی کمپنی میں مت جانا، ایسی صحبت و سنگت میں مت جانا، ایسی گلیوں اور ایسی جگہوں پہ مت جانا، ایسے سڑکوں اور ایسے شہروں اور محلوں سے مت گزرنا جہاں یہ سب ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بھی پھنس جاؤ گے. تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہو. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلے. فحاشی اور عریانی پھیلانے کو صرف پسند کرتے ہیں. کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کے اندر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے. اس سے پتہ چلا معاشرے کے اندر خواہ وہ کسی بھی کارنر سے ہو، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے رویے، اس طرح کے زاویے جس سے فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کا ایک خطرہ پیدا ہو جائے، وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ رب العزت تو فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے. فحاشی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان بد زبانی کرے یا ایسی سلینگ گفتگو کرے تو انسان کی عظمت کے مخالف ہے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون. جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر عذاب کیا بھیجتے ہیں؟ طاعون کی بیماری عام ہو جاتی ہے. والاوجاع، اور بھوک عام ہو جاتی ہے. التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی بھوک اور ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر آ جاتی ہیں جو پہلے انہوں نے کبھی سنی نہیں. ایک لمحے کے لیے میں یہاں رکنا چاہوں گا. آج کیسی کیسی بیماریاں، آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں کشکول گدائی کیوں آیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہر شخص واویلا تو کرتا ہے، لیکن عملی کردار کی اصلاح کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کس نعمت سے نہیں نوازا؟
پھر بھی آخر مسلمانوں کے ہاتھ میں کشکول گدائی کیوں ہے؟ اور مسلمان ایسی ایسی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں کسی نے سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ جب کسی معاشرے کے اندر فحاشی اور ریانی عام ہو جائے تو پھر طاعون کی بیماری، اور طاعون کی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں چلتا تھا، کسی کی بغل میں کوئی مسئلہ بن گیا، کسی کی گردن میں بن جاتا، اور آنن فانن کچھ دیر گزرتے اور ایکسپائر ہو جاتا۔ اور اسی طرح فرمایا جس قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش اس سے روک لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد